لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور کل جہان کے لوگوں کی محبت سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا نام۔ ہر امتی کے لیے ایمان کی لازمی شرط، اولین شرط، اپنے وقت کے رسول اور نبی کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنے کا نام۔ ایمان فقط نبی کے قول اور فعل پر عمل کرنے اور اس پر ایمان لانے کا نام ایمان۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس شخص کو بھی رب کریم کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اپنے وقت کے نبی اور رسول کے ساتھ بہت مضبوط ہے، جیسا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ رسول کے ساتھ تمسک، رسول کی ذات کے ساتھ عشق، رسول کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سر دست جو بنیادی طور پر محبت کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اختیاری محبت ہے اور ایک غیر اختیاری محبت۔ اختیاری محبت اور غیر اختیاری محبت میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک غیر اختیاری محبت کہ اس پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، جیسے والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے، یہ ایک غیر مشروط محبت ہے۔ ہر جاندار اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان بھی اس میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ غیر مشروط محبت رکھتا ہے۔ یہ غیر اختیاری محبت جو انسان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے، اس کو بھی نبی کی محبت پر قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح سے اختیاری محبت ہے، جیسے دنیا کی محبت ہے، جاؤ حشمت کی محبت ہے، ایک رنگ پسند ہے، یہ اس کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص علاقہ پسند ہے، اس کے ساتھ جو محبت ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے اوپر کاربند بھی رہ سکتا ہے، اس کو بھی قربان کرنا، نبی کی محبت پر قربان کر دینا، اس کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی تربتوں پہ لاکھوں سلام، انہوں نے اپنی غیر اختیاری محبتیں، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قربان کر دیا۔ اور جب جنگ ہوئی، جب بھی کبھی غزوہ ہوا، اس نے یہ نہ دیکھا کہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، اس کسی صحابی رسول نے یہ نہ دیکھا کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، انہوں نے اپنے تمام رشتوں کو، اپنی غیر اختیاری محبتوں کو اپنے نبی، اپنے رسول کے فرمان پر اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قربان کر دیا، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے جاہ و مال کو چھوڑا، اپنے جاہ و حشمت کو چھوڑا، اپنے رتبوں کو چھوڑا، اور ہجرت کر کے نبی کے قدمین طیبین کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملک، اپنے وطن کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے مال و جان اور اختیاری محبتوں کو بھی حضور پر قربان کر کے اپنے ایمان کے اعلیٰ معیار قائم کر دیے، اور اپنی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیے کہ تاریخ انسانی میں، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے امتیوں میں بھی یہ مثالیں ہمیں کم ہی بیش نظر آتی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہی اسلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہی ایک مومن کا ایمان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عقیدہ توحید کی بنیاد بھی نبی اور رسول کی ذات ہوا کرتی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کی بنیاد بھی نبی کی ذات اور رسول کی ذات ہوا کرتی ہے۔ جس کو نبی توحید فرمایا کرتے ہیں وہ توحید کا درجہ پاتی ہے، اور جس کو نبی اور رسول شرک قرار دیتے ہیں وہ شرک قرار پاتی ہے، جس کو نبی فرض قرار دیتے ہیں وہ فرض کا درجہ پا جاتی ہے، جس کو نبی سنت کا درجہ دیتے ہیں یا حرام کا درجہ قرار دیتے ہیں وہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے۔ یہ اہل سنت کا درہ امتیاز ہے، تو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام نبوت کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رسالت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہی اسلام اور ایمان کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ارشادات اور قرآن مجید کی آپ آیاتیں دیکھ لیں اور حدیث مبارکہ دیکھ لیں جو ایمان پر دلالت کر رہی ہیں، جو ایمان کو بیان کر رہی ہیں، وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گی جیسے حاجی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی آیتیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ایمان پر مبنی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے طواف کر رہی ہیں جیسے حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کمال ایمان قرار دیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور میں نے یہ پچھلی بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ اسلام ایک زہری جسم ہے، یعنی کلمے کا نام ایمان ہے، اسلام ہے نماز،
روزہ، حج، زکات، یہ اسلام ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکات، روزہ، حج۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ناک، یہ سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ ایک جسم ہے، اس کی حیثیت اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں روح موجود ہے۔ اگر اس سے روح کو نکال دیا جائے، روح کو منقطع کر دیا جائے، تو یہ جسم چند گھنٹوں کے لیے مہمان ہوگا اور ہمارے عزیز و اقارب ہمیں جا کر قبرستان میں دفن کر دیں۔ یہ جسم صرف روح کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ اگر روح نکال دی جائے، آنکھیں بھی وہی ہوں گی، لب بھی وہی ہوں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم صحیح سلامت ہوگا، مگر وہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اسلام نماز، روزے، حج، زکات کا نام ہے، مگر اس کی جان ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو یہ نمازیں بھی قبول ہیں، یہ حج بھی قبول ہے، یہ زکات، یہ صدقے خیرات اور رب کی بارگاہ میں روزے جیسی عبادت بھی اس وقت قبول ہے جب ایمان سلامت ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو یہ رب کی بارگاہ میں مردود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مومن شخص 5 روپے اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ وہ مومن ہے، کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اس کے برعکس لوگ ہزاروں کروڑوں ڈالر کے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، چیریٹی ہاؤس بنا رہے ہیں، اولڈ ہاؤسز بنا رہے ہیں، اس کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، زکات ایمان کی سلامتی کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر یہ نماز، روزے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو گویا یہ نماز، روزے، حج، زکات ایک جسم ہے اور ایمان ان کی روح ہے، اور روح اتنی نفیس ہوتی ہے وہ نظر نہیں آیا کرتی۔ جیسے یہ جسم کے اندر روح ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن جسم نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے نماز، روزے جو نظر آ رہے ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کروانے کے لیے ایمان کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان فقط حضور کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان یہ ہمارے ان اعمال کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور ایمان پھر آ کر پھر ایک جسم بن جاتا ہے۔ وہ اتنا نفیس، اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفیس ہے، وہ نظر نہیں آتا، جو اس نے ہمارے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر جب یہ محبت رسول کے مقابلے میں آتا ہے، یہ بھی ایک جسم، ایک کثیف شخص، ایک کثیف چیز بن جاتا ہے، اور اس ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے فقط ایک ہی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور وہ چیز محبت رسول ہے، ذات رسول ہے، ادب رسول ہے، حرمت رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مشروط محبت رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کرنے کا نام ایمان ہے، اور یہی ایمان کی روح ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عبادتیں، ریاضتیں اس وقت قبول ہیں جب امتی کا تعلق اپنے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہو، وہی شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے براہ راست سینہ نبوت سے عشق رسول کا درس لیا، اللہ رب العزت کی توحید کا درس لیا، اور پھر اسلام کا درس لیا، اور پورے جہان میں اس کا بول بالا کر دیا۔ یہ فقط ان کے دلوں میں یہ جو چیزیں تھیں وہ عشق رسول کی وجہ سے تھی، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو حضور پر قربان کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، یہ پہلا غزوہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ، اور ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں تھی، ہزاروں نہیں تھی، صرف 313 نفوس قدسیہ تھے، 313 اصحاب رسول تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ پر یقین رکھو، آج ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ سامنے جو مخالف ہیں ان کے پاس لشکر ہے، بہت بڑا لشکر بھی ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہے، مگر اصحاب رسول کی عظمتوں پر لاکھوں سلام اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ انصار صحابہ کو دیکھیں تو ان کے پاس اختیاری محبت تھی، وہ اپنے جاہ و جلال کو، اپنے مال کو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑے، مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ مہاجرین یہ جانتے تھے کہ اب جن کے سامنے ہم جا رہے ہیں، جن کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے، ان کے سامنے ان کی اولادیں تھیں، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، کسی کے سامنے اس کا باپ آ رہا تھا، کسی کے سامنے اس کا بیٹا آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ان اختیاری، غیر اختیاری، فطری، جبلی محبتوں کو بھی حضور کی محبت پر قربان کر دیا۔ جب حضور جا رہے تھے، قیادت فرما رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے صحابہ کیسے آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل میں خوش ہو رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا، اصحاب رسول کو، انصاریوں کو یہ خدشہ ظاہر ہوا، تو ان کو یہ خدشہ لگا کہ حضور اس لیے دیکھ رہے ہیں، شاید جیسے موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کر بنی اسرائیل کو دیکھا کرتے تھے، اپنے
अपने लोगों को देखा करते थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर भाग जाया करते थे। तो अंसारी साहबा है, मुहाजिरीन साहबा है, हजूर हमारी जाने हमारे माल आपकी शान पर कुर्बान हूँ, आपकी अजमतों पर कुर्बान हूँ। हजूर पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखिए, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है। हजूर कल की जंग होते, आज जंग हो, आज की होते अभी हो। तो मुहाजिरीन ने अर्ज की, हजूर आज जंग हो, अगर मेरे सामने मेरा बेटा आ गया उसका सर तन से जुदा कर दूंगा और आपकी अजमत को सलामी पेश करूंगा। और अगर मेरे सामने किसी ने कहा अगर मेरा बाप आ गया हजूर मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अंसार ने कहा कि हजूर हम अपने बीवी बच्चों को, अपने माल को, अपने आलो अयाल को छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपनी जानें और अपनी गर्दनें आपके लिए पेश कर रहे हैं। हजूर आप हुक्म इरशाद फरमाएं, आप बनी इसराइल हमें ना समझिए, हम आपकी इज्जत पर, आपकी अजमत पर, आपके दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम खुश हुए, आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। और ये जो हदीस पाक मैंने अर्ज की है बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में और सही तक की मोतबर तरीन किताबों में हदीस पाक मौजूद है कि असहाब और मुहाजिरीन और अंसार दोनों असहाब ने सिर्फ 313 थे। बरदर इज्जत की बारगाह में हजूर ने हाथ बुलंद किए और अर्ज की, मौला अगर आज हमें फतह याब हम नहीं होते तो कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। ऐसे जानिसार कयामत तक कभी पैदा नहीं होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी मोहब्बतों, उनकी इज्जतों और आका अलैहिस्सलाम पर अपनी जान के नजराने पेश करने, अपनी माल और औलाद को छोड़कर हजूर के कदमैन तय्यबैन की इत्तिबा करते हुए हाजिर होना इस बात की बैन और रोशन दलील है कि उन्होंने अपने ईमान की बुनियाद, अपने ईकान की बुनियाद किसी और चीज पर नहीं रखी हुई थी, उन्होंने अपनी ईमान और ईकान की बुनियाद ज़ात रसूल पर रखी। इसलिए उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, उन्होंने अपने माल को पेश किया। और इसी जंग में हज़रत बकर सिद्दीक़ के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके बेटे इस्लाम कबूल करके ले आए तो उन्होंने भी ये अर्ज किया, या वालिद ग्रामी जंग ग़ज़वा बदर में आप मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, एक दो मरतबा आए, मगर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत जा गई, आपकी शफकत जा गई, इसलिए मैंने आप पे हमला नहीं किया। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने बरमला इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं एक लम्हे के लिए तवक्कुफ न करता, बल्कि तेरा सर तन से जुदा कर अज़मत रसूल को सलाम पेश करता, अपने रब की बारगाह में सुरखरुई हासिल करता, अपने नबी की बारगाह रिसालत में सुरखरुई हासिल करता। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सहाबा से लेकर आखिरी उम्मती तक ईमान और ईकान की बुनियाद ज़ात रसूल है। इसलिए हमने देखा कि सहाबा का इश्क रसूल था, ये सहाबा का इश्क रसूल था जो वो गली कूचों में बयान करते थे, मिंबरों पर बयान करते थे। फिर वो ताबीन जिन्होंने सहाबा को देखा, हजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो सके तो कई ताबीन आके असहाब रसूल से पूछते और उनकी आंखों में आंसू होते और अर्ज करते कि आपने हजूर अलैहिस्सलाम को देखा। बड़े वालिहाना अंदाज में पूछते, आपने हजूर अलैहिस्सलाम को देखा? वो फरमाते हमने देखा तो उनकी जुल्फें कैसी थी, उनके लब कैसे थे, उनके रुखसार कैसे थे, उनकी गुफ्तार कैसी थी। आप अलैहिस्सलाम जब गली में तशरीफ लाया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम के चलने का अंदाज कैसा था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ये बयान करते और ताबीन की आंखों से आंसू जारी हो जाते और वो कहते, वल्लाह ऐ असहाब रसूल तुम ये समझ रहे हो, हमें बता रहे हो कि हुजूर मक्के और मदीने की गलियों में चला करते थे। रब्बे काबा की कसम अगर हम जमाने रसूल में होते तो हम आका अलैहिस्सलाम को जमीन पर न चलने देते, बल्कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को हमेशा कंधों पर उठाकर आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत को चार चांद लगा देते थे, उनकी खिदमत में अपने आप की अपनी किस्मत को चार चांद लगा देते, आका अलैहिस्सलाम को कभी जमीन पर कदम न रखने देते। तो ये उनकी वालिहाना मोहब्बत थी। इसलिए आपसे ऐसे तक कि बहुत बदतरीन हदीस मुबारक देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अपने गुलामों से इरशाद फरमाया कि लोगों तुमने मेरा ज़माना पाया और मेरे असहाबा तुमने मेरा ज़माना पाया, मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाए, मगर तुम्हारी औलादों में मेरे जाने के बाद, मेरे रुखसत हो जाने के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये तमन्ना रखेंगे और कई लोग ऐसे होंगे ये तमन्ना रखेंगे कि मैं अपना सर, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी आल औलाद, अपनी सारी चीजें अपने नबी पर कुर्बान कर दूं, फकत एक झलक के लिए मुझे रसूल अलैहिस्सलाम का दीदार अता करे। और आज हमने देखा कि इस नफ्स नफ्सी के आलम में, बेहरा रवि के आलम में भी इश्क रसूल सलामत है। हमारी नमाजों में कुताही हो गई, हम रोजे पूरे ना रख सके, हम हज और दीगर मनासिक अदा न कर सके, बल्कि दूसरे ममालिक की सैर व सियाहत के लिए जाते रहे, जहाँ पे हमारे कई डॉलर लगते रहे, हम वहां पर जाते रहे, मगर चंद रियाल या चंद रुपए खर्च करके मक्का या मदीना ना जा सके। मगर इसके बावजूद भी इश्क रसूल सलाम, बल्कि एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि हमारी मिसाल, हम उम्मतियों की मिसाल उस बिगड़ी हुई औलाद की तरह है जो अपने वालिदैन के साथ टूट कर मोहब्बत करते मगर उनकी इताअत और फर्माबरदारी में कोताही कर जाते। और हमने देखा है कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ जो सलूक रवा रखते हैं, उनके साथ उनके कहना नहीं मानते, उनकी इताअत नहीं करते, मगर अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत जरूर करते। अब देखें किसी घर में अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहा होता, लेकिन जैसे ही माँ बाप को तकलीफ होती है, वो अस्पताल में दाखिल होते हैं तो सबसे ज्यादा खिदमत भी वही कर रहा हो। ये उसकी मोहब्बत होती है जो अपने वालिदैन के साथ है। इसी तरह से बिला तशबीह और तमसील हमारे नमाजों में कमी, हमारे रोजों में कमी, हमारे सदके खैरात करने में कमी, मगर जब भी नबूस रिसालत पर हमला होता है तो गली का एक छोटे से बच्चा लेकर बूढ़े से बूढ़ा शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आज भी तैयार है। ये इश्क रसूल सलामत है और ये क़यामत तक ये इश्क रसूल सलामत रहेगा। मगर बुरा हो आज के मुहक्किकीन का, जो नाम निहाद मुहक्किकीन हैं, जिन्होंने तहकीक के नाम पर हमारे असर हाजिर के उलमाए रब्बानियीन के दामन को भी दागदार करने की कोशिश की और यहाँ से लेकर
حضرت سیدنا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی سے لے کر سیدنا امام ابو حنیفہ تک، اور پھر تابعین سے لے کر صحابہ تک، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک تحقیق کے نام پر ان کے کرداروں پر کیچڑ اچھالا، ان کی شخصیات کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ علماء ربانیین کی تربتوں پر اور ان کی عظمتوں پر لاکھوں سلام ہوں کہ انہوں نے ہر دور میں ایسے فتنوں کا خلا کما کیا، اور آج پرفتن دور ہے۔ آج تحقیق کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ تحقیق اتنی گھناؤنی سازش ہے اسلام کے خلاف کہ وہ عصر حاضر کے علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جب یہاں پر دل نہیں بھرتا تو آگے چلے جاتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا سیدی اعلیٰ حضرت سے لے کر پھر اسی طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے آج صحابہ تک پہنچ چکے۔ پھر صحابہ پر بھی ان کو نہ رکنا پڑا، نہ رک سکے، اور اپنی تحقیق کے نام پر شیخین کریمین ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذوات مقدسات پر حملے کیے، اور پھر اسی تحقیق کے نام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بھی متنازع فی شخصیت بنا دیا۔ کہیں نور و بشر کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ حضور کو اس بات کا علم تھا، اس بات کا علم نہ تھا، حضور یہ جانتے تھے، حضور یہ نہ جانتے تھے، حضور کے پاس یہ اختیار ہے، حضور کے پاس یہ اختیار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو بھی متنازع فی شخصیت بنا کر تحقیق کے نام پر پیش کیا، اور اتنی گھناؤنی سازش کی جس کے نتیجے میں انکار حدیث پیش ہوا۔ انکار حدیث کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شرعی حیثیت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ان کے زمانے تک تھا، اسی طرح سے یہ آگے بڑھے، اور پھر فرقہ انکار حدیث جب پیدا ہو گیا، انہوں نے حدیث کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمین ارشاد اور مبارکہ کا انکار کر دیا تو ان کا تعلق حضور کی ذات سے ٹوٹ گیا۔ جس امت کا بھی اپنے نبی اور رسول کے ساتھ رشتہ ٹوٹتا تھا، اللہ دوسرے نبی اور رسول کو بھیج کر پھر اپنے بندوں کا تعلق اپنے نبی اور رسول کے دامن کے ساتھ جوڑ دیتا تھا۔ مگر آج اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دامن توڑنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور قیامت کو دعوت دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے، کیونکہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خالص ترین محبت کا نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایمان ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جب یہ انکار حدیث پیدا ہوا تو قادمیت، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، گستاخان رسول پیدا ہوئے۔ یہ نام نہاد محققین کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تحقیق کے نام پر کون کیچڑ اچھال رہا ہے، کون اسلام کے روشن اور اتنے واضح مسلک کو اور اتنے روشن چہرے کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے نام نہاد محققین سے ہمیں بچائے رکھے، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا یہ تمسک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں غیر مشروط محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیر مشروط عشق مرحمت فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔ مع السلامہ۔ ایمان بند ہے نا چلا رہے ہو، میں ریکارڈنگ نہ ریکارڈ کر رہی تھا نا، صحیح فالو ایسے ہو کرنا بیٹھا ہوں نا، وہ کرنا ذرا کرو ویڈیو بنی ہو جائے۔ ایمان فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے۔